إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ مناسبت یہ ہے کہ ابھی آج ہم ذی القعدہ کی 30ویں تاریخ سے 30ویں دن سے گزر رہے ہیں اور آج مغرب کے بعد ہم ماہ ذی الحجہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ماہ ذی الحجہ میں جیسے ہم داخل ہوں گے تو اس ماہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں جسے عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ شرعی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھنے والا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتوں میں اس عشرے کی قسم کھائی ہے، کہا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ قسم کھانے والی ذات رب العالمین کی۔ رب العالمین جن ایام کی قسم کھائے، جن دنوں کی قسم کھائے، جن راتوں کی قسم کھائے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایام اور یہ دن اور یہ راتیں اور ایام سے کچھ الگ ہے اور راتوں سے یہ کچھ جدا ہے، کیونکہ رب العالمین ان ایام کی قسم کھا رہا ہے۔ اسی لیے حضرات، اہل علم کے درمیان کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ایام بڑی فضیلت والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر راوی ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ کو نیک عمل جب بھی ہو جہاں بھی ہو بہت پسند ہے، لیکن ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دنوں میں ہونے والا عمل اللہ کو جتنا پسند ہے اتنا کسی اور دن ہونے والا عمل اللہ کو پسند نہیں۔ آپ صدقہ سال بھر کرتے ہوں گے، پر اس عشرے میں جو صدقہ آپ کریں گے اس کی قیمت ہی الگ ہے۔ آپ تلاوت سال بھر کرتے ہوں گے، لیکن اس عشرے میں جو تلاوت آپ کریں گے اس کی اہمیت ہی الگ ہے۔ آپ ذکر ہر عشرے میں سال بھر کرتے ہوں گے، پر اس عشرے میں جو ذکر آپ کرتے ہیں اس کی قیمت ہی الگ۔ الغرض کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی عمل صالح ہو، اس عشرے میں اسے آپ بجا لاتے ہیں، اس کی قیمت ہی الگ ہے، اس کی حیثیت ہی الگ ہے۔ اس لیے اور آپ اندازہ کیجئے اہل علم کے نزدیک اس عشرے کی آخر کتنی اہمیت ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان جیسے دوسرے اہل علم نے باقاعدہ ایک بحث چھیڑی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چاہے اس بحث کا رزلٹ کچھ بھی ہو، نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اہل علم ان 10 دنوں کا مقابلہ اور مقارنہ کس سے کر رہے ہیں، اس کا مفاضلہ کس سے کر رہے ہیں؟ ماہ رمضان کے آخری عشرے سے کر رہے ہیں۔ اسی سے سمجھ جاؤ کہ یہ کتنی فضیلت والا عشرہ ہے۔ بھائیو، یہ عشرہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے ہر سال، پر افسوس یہ ہے کہ ہم میں کی میجارٹی بلا مبالغہ میں کہتا ہوں اسے عام دنوں کی طرح سے گزار دیتی ہے۔
کوئی چینجز نہیں ہماری زندگی میں، کوئی تبدیلی نہیں ہماری زندگی میں، کوئی اضافی عبادت نہیں اس عشرے میں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم ایمان میں کہاں کھڑے ہیں، ہمارا تقویٰ کتنا کمزور ہے. اس لیے محترم بھائیوں، آج کے خطبے میں میرا پہلا میسج آپ سب کے لیے، میری اپنی ذات کے لیے اور سبھی سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ اس مبارک عشرے میں جہاں آج ہم مغرب سے داخل ہو رہے ہیں، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ چینجز نظر آنے چاہیے. کیسے؟ جیسے ماہ رمضان کا چاند دکھتے ہی مسجدیں بھر جاتی ہیں. اللہ اکبر. جن سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی ٹوپیاں آ جاتی ہیں. غلط عادت والے حضرات غلط عادتیں چھوڑ دیتے ہیں. تبدیلی رمضان میں صاف دکھتی ہے اور وہ تبدیلی اس عشرے میں نہیں دکھتی ہے. تو پہلا میسج اور پہلا پیغام میرا یہ ہے، اس آنے والے عشرے کی ان 10 دنوں کی قدر کیجئے اور اپنے اندر اپنی عبادتوں میں کچھ اضافہ اور اپنے رویے میں تبدیلی لائیں. منکرات سے بچیں، محرمات سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، غلط عادتوں سے بچیں اور ہر نیک کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. سوال یہ ہے، اس عشرے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، زمانے اللہ کے ہیں، دن اللہ کے ہیں، ہر مکان ہر جگہ اللہ کی ہے. اب اللہ کی مشیت ہے، وہ جس زمانے کو فضیلت دینا چاہے دے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، اس نے اس عشرے کو فضیلت عطا کی. لیکن بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے کچھ ریزن بھی نظر آتے ہیں. اس میں سب سے بڑا ریزن اور سبب یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں اس عشرے میں کچھ ایسی عبادتیں جمع ہو گئی ہیں جو عبادتیں آپ کو سال بھر نہیں دی. چنانچہ فریض حج جو اسلام کا سب سے اہم اور 5واں رکن ہے 4 ارکان کے بعد، فریض حج کی ادائیگی ہر سال اسی عشرے میں ہوا کرتی. حجاج کرام کے قافلے سبحان اللہ کشاں کشاں بیت اللہ جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور اسی عشرے کی 8ویں تاریخ کو سارے حجاج مکہ مکرمہ سے لبیک اللہم لبیک حجتاً کہہ کر حج کا احرام باندھتے ہیں، منا کا رخ کرتے ہیں. وہاں سے پھر وہ عرفہ جاتے ہیں، پھر مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، پھر 10ویں تاریخ کو منا آتے ہیں، جمرات کو کنکری مارتے ہیں. حج کے اکثر اعمال اسی عشرے میں انجام پاتے ہیں. فریض حج جیسی عبادت اسی عشرے میں. عید الاضحیٰ جو مسلمانوں کی عید الفطر کے بعد دوسری عید اسی عشرے میں ہے، اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہونے والی عید قربان، دنیا بھر میں کروڑوں جانور اللہ کی عبادت کے، اللہ کے نام پر عبادت کی غرض سے ذبح کیے جاتے ہیں، جو عبادت کے اللہ کو بہت پسند ہے. فصل إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. قربانی کی یہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ بھی اسی عشرے میں. اور اس کے علاوہ اس عشرے کی مخصوص عبادت جو اہل علم نے ذکر کی ہے، ذکر ہے، کثرت ذکر ہے. سمجھ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ذی الحج کا پہلا عشرہ جیسے ہی آتا وہ مارکیٹ کا رخ کرتے. مارکیٹ میں جہاں لوگ خرید و فروخت میں مصروف رہتے تو یہ لوگ مارکیٹ سے گزرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے گزرتے. اور ان کی تکبیر کو سن کر مارکیٹ میں بزنس کرنے والے، خریدنے والے بھی، دینے والے بھی، بیچنے والے بھی، وہ بھی اپنی اپنی بیٹھی ہوئی جگہوں پر ذکر کرنے لگتے، یہاں تک کہ مارکیٹ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھتا تھا. تو یہ اس عشرے کی خصوصیت ہے. اس عشرے میں خاص عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. بھائیو، آج میرے خطبے کا جو دوسرا موضوع ہے اسی سے متعلق اور اسی سے ریلیٹڈ، اس عشرے میں 9 ذی الحج جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، شریعت میں 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کی بڑی اہمیت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا، آپ نے عرفہ کے میدان میں خطبہ دیا تھا. میرا دوسرا موضوع یہی ہے. عرفہ کے میدان میں آپ نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ خطبہ دراصل یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی. اس خطبے میں کہا گیا ایک ایک جملہ آپ کی وصیت تھی. کیوں؟
اس لیے کہ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس مدینہ گئے اور یوں کہیے کہ اللہ کی جانب سے بلاوا آنے ہی والا تھا، اشارے مل چکے تھے، دنیا سے رخصتی کی تیاری کرنے لگے تھے۔ تو آپ نے عرفہ کے میدان میں ایک خطبہ دیا اور بڑا جامع خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے جو میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، یہ قیامت کی صبح تک کے لیے اسلام کے تعارف اور اسلام کے انٹروڈکشن کی بات آئے تو سب سے جامع خطبہ ہے۔ اس خطبے کے کچھ نکات کو میں آج آپ کے سامنے واضح کرنے جا رہا ہوں۔ 1,24,000 کا مجمع آپ کے سامنے تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وقوف عرفہ حج کا اتنا اہم رکن ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ الحج عرفہ، حج اگر نام ہے تو عرفہ کے میدان میں ٹہرنے کا۔ کسی حاجی سے اگر عرفہ کے میدان کا وقوف چھوٹ گیا، اس کا حج ہی باطل ہو گیا۔ اور یہ وہ دن ہے، جانتے ہیں، پورے سال میں اس دن کی یہ خصوصیت ہے، اللہ رب العزت اس دن جس قدر لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کرتا ہے، پورے سال میں کبھی نہیں۔ اس اہم دن میں جو نار جہنم سے رہائی اور آزادی کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ آپ کے سامنے 1,24,000 کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تعلیم یہ دی اس خطبے میں۔ آپ یہ غور کیجیے، موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر ہم میں سے بعض نادان جو اسلام کو سمجھتے نہیں، شدت پسندی کی روش اختیار کرتے ہیں، تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، معاشرے کے امن کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ وہ سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عرفہ میں پہلا میسج آپ نے کیا دیا؟ خطبہ عرفہ کا پہلا میسج یہ تھا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا۔ آپ نے کہا لوگوں سنو سنو سنو، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو، یہ سب اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا یہ دن محترم ہے عرفہ کا، جس طرح یہ مہینہ ذی الحج محترم ہے، جس طرح یہ شہر مکہ محترم ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیغام دیے۔ پہلا پیغام یہ کہ مومن کی جان، مومن کا مال، مومن کی عزت و آبرو یہ ہر ایک کی محترم ہے۔ جائز نہیں کسی کے لیے کہ وہ کسی کی جان پہ حملہ کرے، جائز نہیں کسی کے لیے کہ وہ کسی کے مال کو ناحق چھینے، جائز نہیں کسی کے لیے کہ وہ ناحق کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرے۔ اور آپ نے جانتے ہیں اس جان کی قیمت، اس آبرو کی قیمت، اس مال کی قیمت، مومن کی جان کتنی قیمتی ہے، مومن کی عزت کتنی قیمتی ہے، مومن کی جان کتنی قیمتی ہے۔ آپ نے کہا اللہ کے نزدیک ذی الحج کا مہینہ جتنا محترم ہے، مکہ کی سرزمین جتنی محترم ہے، اللہ کے نزدیک ایک مومن کی جان اسی قدر محترم ہے، مومن کا مال اسی قدر محترم ہے، مومن کی عزت و آبرو اسی قدر محترم ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا جان، مال، عزت و آبرو جسے محترم قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صرف مسلمانوں کی؟ آپ چونکہ وہاں مسلمانوں سے مخاطب تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، ورنہ آپ اہل علم کی تفسیریں پڑھیے، اہل علم کہتے اصل یہ ہے، اصل یہ ہے، اصل قانون اور اصل قاعدہ یہ ہے، اس زمین پر ہر انسان کی جان محترم ہے، جائز نہیں کہ ناحق آپ اس کی جان کے لیے خطرہ بنے۔ اس زمین پر ہر انسان کا مال محترم ہے، اصل یہی ہے، جائز نہیں کہ ناحق اس کا مال آپ ہڑپ کرنے کی کوشش کریں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے، جو غیر مسلم تھے ان کو مار دیے، مار کے ان کے پاس جو مال ملا وہ مال لے کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا اللہ کے نبی اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اور کیسے قبول کر رہا ہوں؟ ابھی 2 کافر میرے ساتھ تھے، ان کو میں نے مارا اور ان کے پاس سے یہ مال ملا ہے، لیجئے یہ مال۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ کہا مغیرہ اما الاسلام فقد قبلنا، رہا تمہارا اسلام لانا وہ تو ہمیں منظور ہے،
وَأَمَّا الْمَالُ فَمَالُ غَدْرٍ وَخِيَانَةٍ، یہ جو مال تم کہہ رہے ہو لے لو، یہ میں نہیں لے سکتا، اس لیے کہ یہ دھوکے اور خیانت کے ذریعے حاصل کیا گیا مال ہے کہ تم نے ناحق ان کو قتل کیا، قتل کر کے ان سے لائے، لیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو۔ سمجھ رہے آپ؟ اس کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع کا پہلا میسج اور پہلا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ سماج اور سوسائٹی کا امن ہے، کہ امن کسی بھی سماج کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ جانیں محفوظ رہیں، آبروئیں محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، سماج میں لوگ ایسے جیے کوئی کسی کی جان کے لیے خطرہ نہ بنے، کوئی کسی کے مال پہ ناحق حقداری نہ جتائے، کوئی کسی کی عزت و آبرو پہ ناحق حملہ نہ کرے۔ فرسٹ میسج آپ نے جو دیا خطبہ عرفہ میں وہ یہ کہ کسی بھی سماج اور سوسائٹی کی بنیادی اور اولین ضرورت امن ہے، اور یہ وہی پیغام ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے۔ انہوں نے بھی جب اللہ سے دعا کی مکہ کے لیے، شہریان مکہ کے لیے، اہالیان مکہ کے لیے، تو معیشت سے پہلے، اکنامک سے پہلے، اقتصاد سے پہلے امن کی دعا کی۔ انہوں نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا اور یہاں کے باشندوں کو روزی دینا۔ دیکھو دعا میں ملازمہ کرو، کھانے پینے کی بات سے پہلے امن کی بات کر لیں، رزق کی دعا سے پہلے امن کی دعا کر لیں۔ پتا چلا کہ اسلام کے نزدیک معاشرے کا امن اتنا اہم ہے۔ سماج میں لوگ صبح کریں تو امن سے کریں، لوگ شام کریں تو امن سے کریں، ان کے دن امن سے گزرے، ان کی راتیں امن سے گزرے۔ اسلام امن کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ امن نہ ہو، لاکھ انسان لذت کی چیزیں کھائے، وہ اس کے جسم کو لگیں گی نہیں۔ امن نہ ہو تو آپ بزنس نہیں کر سکتے، امن نہ ہو تو آپ تجارت نہیں کر سکتے، امن نہ ہو تو مسجدوں میں آ کر آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خطبہ عرفہ کا پہلا پیغام اور پہلا میسج آپ نے امن کے حوالے سے دیا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ دوسرا پیغام، زمانے جاہلیت سے کئی طرح کی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، کئی طرح کی عداوتیں چلی آ رہی تھی، کئی طرح کی نفرتیں چلی آ رہی تھی، جنگوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، قبائل کے درمیان انتقام اور بدلہ لینے کی روایتیں چلی آ رہی تھی۔ مرنے والا باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کر جاتا، اس نے فلاں نے جو ہم پہ وہ ظلم کیا اس کا بدلہ ضرور اپنی زندگی میں لینا۔ انتقام کی وصیتیں ہوتی تھی اس سماج میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اعلان کیا مکہ مکرمہ میں، آپ نے کہا آج میں جاہلیت کی ساری عداوتوں کو یہی اسی میدان میں دفن کرتا ہوں، زمانے جاہلیت کی ساری دشمنیوں کو میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے بدلہ نہیں لے گا۔ الا ان کل شیء من امر الجاہلیت موضوع، آپ نے کہا جاہلیت کے جو بھی قصے رہے، جاہلیت کی جو بھی روایتیں رہی، جاہلیت کے جو بھی معاملات رہے، جاہلیت کے جو بھی زیادتیاں رہی، آج میں ان سب کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں کہ آگے چل کر کوئی زمانے جاہلیت کے قصوں کو چھوڑے گا نہیں، بدلہ لے گا نہیں۔ آپ نے معاف کرنے کی تعلیم دی۔ جو معاشرہ بدلہ لینے کو، انتقام لینے کو کمال سمجھتا تھا، آپ نے عرفہ کے دن یہ پیغام دیا، بدلہ لینا، انتقام لینا یہ کمزوری کی علامت ہے، بہادری کی نہیں۔ سچی بہادری یہ ہے کہ معاف کرو، معاف کرو، اور معاف کرنا یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں، یہ جگر والوں کی بات ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے، ظرف والوں کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے معاف کرنے کا حکم دیا۔ اور حضرات، جب قربانی دینے کی بات آئے نا، قربانی کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے، قربانی کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ آپ معاف کرنے کی تعلیم دے رہے تھے، آغاز اپنے گھر سے کیا۔ آپ نے 1,24,000 کے مجمع سے کہا لوگوں سنو،
میں تمہیں معاف کرنے کی تعلیم دے رہا ہوں. سب سے پہلے معافی کا اعلان میں کر رہا ہوں. بنو ہاشم کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, ربیعہ بن حارث کا بچہ, اسے قبیلے حذیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا. بنو ہشام کے لوگ حذیل کے قبیلے سے یہ بدلہ لینے کی پلاننگ میں تھے. آپ نے اعلان کر دیا آج کے بعد میرے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ اس بچے کا بدلہ نہیں لیں گے. یہ اس دشمنی کو میں یہی ختم کرتا ہوں. قربانی کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے. تیسری تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی مال کو لے کر. آپ نے کہا الا ان ربا الجاہلیت موضوع, الا ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمیت. معاشرے میں ظلم کی جو سب سے بدترین شکل ہے وہ کیا جانتے ہیں؟ ربا, سودی نظام. سود, ربا, یہ معاشرے میں ظلم کی بدترین شکل ہے. جہاں ایک امیر سے امیر تر ہوا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوا جاتا ہے. سودی نظام ایک ایسا جابرانہ نظام ہے, ظالمانہ نظام ہے. ایک امیر شخص اپنی دولت کے بل پر معاشرے کے غریبوں کا خون پسینہ چوستا ہے, پوری طرح سے بے رحم ہو کر. اسے غریبوں سے کوئی ہمدردی نہیں, غریبوں کی غمخواری نہیں, غریبوں کے درد کا کوئی احساس نہیں. بیچارہ کسان صبح سے شام تک چلچلاتی دھوپ میں محنت کرے گا اور جب فصل آئے گی ساری آمد میں لے جا کر اس سود خور کے پاس بھرے گا جس سود خور سے اس نے سودی قرضہ لے رکھا ہے. محنت کرنے والا محنت کر کے اپنی محنت کا پھل کھانے سے محروم, اور ایک شخص جس کے پاس دولت ہے, محنت نام کی کوئی چیز نہیں, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ان محنت کشوں کا خون پسینہ چوستا ہے. یہ سودی نظام کی قباحت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں اعلان کیا الا ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمی. آپ نے کہا میں جہاں ظلم کی ساری روایتوں اور شکلوں کو ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں, وہی لوگوں سن لو. زمانے جاہلیت سے اب تک سودی لین دین کے جتنے معاملات چلے آ رہے ہیں, آج کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہے. کوئی کسی سے سود نہیں لے گا, اور کسی نے اگر کسی کو سود پہ رقم دے رکھی ہے وہ صرف اپنا کیپٹل واپس لے گا, سود نہیں لے گا آج کے بعد. آپ نے کہا موضوع تحت قدمی, ربا کے سارے معاملات کو آج میں اپنے قدموں تلے رگڑتا ہوں, کچلتا ہوں. یہ الفاظ آپ نے کہے, رگڑتا ہوں اپنے قدموں تلے. اور یہاں بھی وہ قربانی کا آغاز اپنی ذات سے ہونا چاہیے, اپنے گھر سے ہونا چاہیے. یہاں بھی آپ نے اپنے گھر سے آغاز کیا. پیارے نبی کے چچا حضرت عباس, انہوں نے کئی لوگوں کو سود پہ پیسہ دے رکھا تھا. حضرت عباس نے کئی لوگوں کو سود پہ پیسہ دے رکھا تھا. آپ نے عرفہ کے میدان میں اعلان کیا کہ لوگوں, میرے چچا عباس نے جن جن کو سود پہ پیسہ دے رکھا ہے, آج میں اعلان کر رہا ہوں میرے چچا کے لیے جائز نہیں کہ تم میں سے کسی سے سود کے نام پہ پیسہ لے. وہ صرف اپنا کیپٹل واپس لیں گے, سرمایہ واپس لیں گے, سودی رقم نہیں لیں گے. یہ دوسرا اہم پیغام تھا. تیسرا اہم پیغام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں دیا. آپ سوسائٹی سماج کے حالات سے جوڑتے جائیں ان پیغاموں کو. اللہ اکبر. آج حقوق انسان کے نام سے, آزادی اظہار رائے کے نام سے کیا کیا سب ہو رہا ہے. موجودہ حالات میں سب تعلیمات کتنی ہیں. اور آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چوتھا پیغام کیا دیا. خطبہ عرفہ جیسے اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا پیغام اور چوتھا اور اہم میسج یہ دیا, اتقوا اللہ فی النساء. لوگوں, عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. اور عورت سے مراد بیویاں. آپ نے کہا اپنی زوجات اور بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو, ان کے حقوق ادا کرو, ان پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو. آپ جانتے ہیں عرب کا سماج, عرب کا معاشرہ اسلام سے پہلے عورت کو کس نظر سے دیکھتا تھا؟ اللہ اللہ. ہاں, بچی کو تو اور عورت کو اور سارے حقوق دینا تو چھوڑو,
جینے اور زندہ رہنے کا جو بنیادی حق ہے وہ حق بھی وہ سماج نہیں دیا کرتا تھا. اسلام نے عورت کو اتنے حقوق دیے، اس کا رتبہ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا. اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں جن لوگوں نے یہ سب غلطیاں کی تھی وہ کفارے کے راستے ڈھونڈنے لگے اپنی غلطیوں کو یاد کر. ایک صحابی آئے، سنیے، ایک صحابی آئے، آ کے کہا اللہ کے نبی میں وہ بے رحم باپ ہوں جس نے اسلام سے قبل اپنے ہاتھوں سے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا. اللہ کے نبی اپنے بے چین ہو، پریشان ہو، بتائیے میں کیا کروں، اس ظلم کا تدارک کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 8 بچی، 8 جانیں، ایسا کرو کہ 8 غلام آزاد کرو. صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس اتنی مالی سکت نہیں ہے کہ میں 8 غلام آزاد کروں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر 8 غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 8 اونٹ صدقہ کرو. صحابی نے کہا ہاں یہ طاقت ہے میرے پاس. 8 جانوں کے بعد بدلے 8 اونٹوں کا صدقہ کیا. کہنا یہ ایک عرب کا سماج ایسا تھا جو عورت کو، اس کے وجود کو باعث رسوائی اور باعث نحوست سمجھتا تھا. ایسے معاشرے میں پیارے نبی نے عورت کے درجے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، خطبہ عرفہ جیسے موقع پر بھی آپ نے مردوں کو احساس دلایا کہ تمہاری دنیا، ان کے تم پر بڑے حقوق ہیں. اگر حق تلفی کرو گے، ان پر ظلم کرو گے تم پر، اس لیے کہ شوہر ہونے کی حیثیت سے اللہ نے تمہیں کچھ اختیارات دیے ہیں. اگر تم نے اپنی اختیارات کا غلط استعمال کیا تو حشر کی عدالت میں تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا. اتقوا اللہ فی النساء. یہ عظیم پیغامات ہیں، یہ عظیم تعلیمات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور گفتگو کے اختتام پہ اپنے صاف اشارہ دے دیا کہ لوگوں میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا. صاف اشارہ دیا، الفاظ نہیں کہے آپ نے، پر آپ نے کہا ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ. آپ نے کہا لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت، یہ لفظ ترکت میں آپ نے اشارہ دے دیا اب بس دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا. اسی لیے آپ جانتے ہیں اسی دن میں، اسی عرفہ کے میدان میں اسی دن آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تکمیل دین کی بشارت سنانے والی آیت اسی دن نازل ہوئی تھی. تو آپ نے کہا لوگوں میں جا رہا ہوں، پھر میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا مگر میرا لایا ہوا سامان ہدایت تمہارے درمیان میرے بعد بھی رہے گا. میری لائی ہوئی کتاب ہدایت میرے بعد بھی تمہارے درمیان رہے گی. لہذا اگر ہدایت پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو میری لائی ہوئی اس کتاب کو جو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اسے مضبوطی سے تھام لینا، اور مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اور یہ پیغام دینے کے بعد، یہ میسج دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ سے ایک اقرار لیا. آپ نے ایک اقرار لیا، آپ نے ایک گواہی لی. آپ نے کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِمُونَ. آپ نے کہا لوگوں بتاؤ حشر کے میدان میں کل تم سے رب العالمین اور احکم الحاکمین میرے بارے میں پوچھنے والا ہے کہ میرے نبی نے تم تک دین کی امانت کو پہنچایا کیا؟ یہ سوال ہونے والا ہے. لوگوں بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا، 1,24,000 کے مجمع میں ایک زبان ہو کے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. اللہ کے نبی ہم حشر کے میدان میں گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کے دین کی امانت کو بغیر کسی کمی بیشی کے ہم تک پہنچا دیا، اور ہماری خیر خواہی میں آپ نے کبھی کوئی کسر نہ چھوڑی، اس کی ہم سب گواہی دیں گے. یہ گواہی جب صحابہ سے آپ نے لی تو آسمان کی جانب انگلی اٹھائی اور پھر اسے 1,24,000 کے مجمع کی طرف جھکایا، 3 مرتبہ ایسا کیا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ.
24,000 کا یہ مجمع آج ایک زبان ہو کے گواہی دے رہا ہے کہ نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری، دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری تو نے میرے سپرد کی تھی، میں نے آج اس کو بغیر کسی کمی بیشی کے پورا کر دیا۔ حضرات، یہ وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے جس کی حیثیت میں نے جیسے بتایا خطبے کی شروع میں وصیت کی تھی۔ یہ پیارے نبی کی وصیت ہے، ضرورت ہے کہ اسے ہم خود سمجھیں پہلے، اور پھر جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ان کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ لوگ اسلام کے سلسلے میں غلط فہمیوں کے شکار اس لیے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ پتھر مجھے جانا ہے، مجھے چاہنے والا، پتھر مجھے جانا ہے، مجھے چاہنے والا، میں موم ہوں، اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام عام کیجیے، غیر مسلم دوست و احباب میں عام کیجیے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسلام کیا ہے اگر سمجھانا تو ایک بہت ہی مختصر الفاظ میں اسلام کا ایک انٹروڈکشن ہے۔ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اسلام کے پیغام توحید، پیغام امن اور پیغام عافیت کو اللہ سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پیغام کے ہم سب کو اللہ اس پیغام کا داعی بنائے، مبلغ بنائے، مناد بنائے، اللہم آمین۔ خطبے کے اختتام پر آپ کو معلوم ہے ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو قربانی کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جو بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے عید تک اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ اور قربانی کا جانور ابھی سے آپ سب خرید رہے ہوں گے، ہونا بھی چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں کنا نسمن الاضحیہ، کہ ہم وقت سے پہلے قربانی کا جانور خریدتے تھے، اسے کھلا پلا کر عید سے پہلے موٹا کرتے تھے، صحت مند کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا جانور۔ تو لہٰذا جانور خریدتے ہوئے خیال رکھیے کہ جانور عیب دار نہ ہو، کیونکہ ہمارے جذبے بندگی کی علامت اور مظہر ہے یہ جانور۔ صحت مند جانور ہونا چاہیے، تندرست جانور ہونا چاہیے، عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہوا کرتی ہے۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی اس عید الاضحیٰ کو ہم سب کے لیے ایمان و عمل کا پیغام بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو حجاج کرام بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ حج کی ساری کاروائیاں امن کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ، بغیر کسی یعنی کسی بھی قسم کی خلل کے امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ انجام پائیں۔ اللہ ہم سب کو آنے والی عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آنے والے عشرے میں کے بعد جو ہم جو عید منائیں گے اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کی بھی حقیقی مسرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔